إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارے معاشرہ میں اولاد والدین کے لیے درد سر نظر آتی ہے، جس کی ایک اہم وجہ کتاب و سنت کے مطابق ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں سستی ہے۔ جب ہم ان کی تربیت کے مراحل میں اسلامی نہج پہ ان کی تربیت نہیں کرتے تو یہ ہماری ہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے ہمارے لیے عزت اور شرف کا باعث بننے کی بجائے بدنامی اور شرمساری کا باعث بنتی ہے۔ جیسے ان کی پرورش کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، اسی طرح یہ والدین کی ہم سب کی جو ذمہ داری ہے کہ بچہ جب سوچنے سمجھنے کے مراحل کو پہنچ جائے اس کو ہم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور اس کی ہر بری چیز پہ اس کو روکنا ٹوکنا ہے۔ ہم سستی کرتے ہیں کہ ابھی بچپنا ہے، بچہ ہے، بچے بچپنے میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہماری اس سستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تربیت کے مراحل میں اس عمر میں ان کی تربیت کا حق ادا نہیں کرتے تو وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے بدتمیزی کرتا ہے، جب اس کا اخلاق بگڑ جاتا ہے پھر ہم اس کو سدھارنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ سدھرتا ہے، الٹا ہمیں مزید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کتاب و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہمیں بتلاتے ہیں کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو نیکی کا حکم دیں اور اس کو ہر بری عادت سے، برے کام سے منع کریں۔ اللہ احکم الحاکمین کے فرامین بھی اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین بھی اور اب کا طرز عمل بھی ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ باوجود بچوں سے بے پناہ شفقت کرنے کے،
جب بھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کسی بچے نے کوئی ایسی بات کہی یا کوئی ایسا فعل کیا جو شرعی لحاظ سے درست نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام نے بچپنے کا لحاظ نہیں کیا، فوراً اس کی اصلاح فرمائی۔ خود اللہ احکم الحاکمین ہمیں بچوں کو بچپن ہی میں آداب اور اخلاق سکھلاتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بچوں کو 3 اوقات میں بغیر اجازت گھر میں یا کمرے میں داخل ہونے سے منع کرتے ہوئے آغاز ہی میں بچپنے میں بچوں کی تربیت کی ہے کہ یاد رکھو، اپنے بچوں کو جو اصول بتلاؤ ان کی عادت بنا ڈالو کہ جب عشاء کے بعد سونے کا وقت ہو، فجر سے پہلے تک جو سونے کا وقت ہے، ظہر کے وقت جو سونے کا وقت ہے، بچوں کو پابند کرو کہ وہ جب بھی گھر میں یا کمرے میں آئے اجازت لے کر داخل ہو۔ مگر آج میں اور آپ قرآن میں اللہ احکم الحاکمین کے یہ فرامین ہونے کے باوجود کبھی ہم نے بچوں کو یہ بات نہیں سکھلائی۔ خدا را اگر چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فرما بردار اطاعت گزار بنے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، تو ابھی سے ان کو کتاب و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنا شروع کر دیں، ان کی یہ عادت بنا دینی چاہیے کہ یہ قرآن نے تو ان 3 اوقات میں کہا ہے، ہم بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ جب بھی کسی کے گھر میں یا کمرے میں کسی وقت بھی جانا چاہیں پہلے اجازت لیں، اس کے بعد اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہوں۔ اور اس مرحلے میں ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے، اجازت کا طریقہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلا اور سکھلا دیا۔ 3 مرتبہ اجازت لی جائے گی، اگر 3 مرتبہ اجازت مانگنے پر، دستک دینے پر، بیل بجانے پر اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی عذر سمجھتے ہوئے تنگ نہیں کرنا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے، کسی اور وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ، 3 مرتبہ دستک دو، بیل بجاؤ، اگر وہ ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں ممکن نہیں اجازت دینا، اجازت نہیں ملتی، بغیر ناراض ہوئے واپس آ جانا چاہیے۔ ان کے آرام کا وقت ہے، کھانے پینے کا وقت ہے، اور کسی مصروفیت کا وقت ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے، جو ہمیں اپنے بچوں کو بچپن ہی میں ان کی یہ عادت بنا دینی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے اجازت لی جائے، یہ نہیں کہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیں پھر پوچھیں کہ اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں۔ اب تو داخل ہو چکے ہو، پہلے باہر سے اجازت لینی تھی، پھر دروازہ کھولنا تھا، پھر اندر داخل ہونا تھا، پھر گھر میں داخل ہونا تھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے بچوں کے لیے یہ حکم رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جس انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کی عقائد میں اصلاح فرمائی، دنیاوی معاملات میں اس کی اصلاح فرمائی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، تاکہ ہر والد
حضرت لقمان کی طرح اپنے بیٹے کی اسی انداز میں، اسی نہج پر اس کے عقائد کی، اس کے اعمال کی اصلاح کر دیں۔ حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، بیٹا یاد رکھ کسی حالت میں بھی، کسی انداز میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اقم الصلاۃ، بیٹا نماز ادا کرنی ہے، نماز میں کسی صورت سستی نہیں کرنی، فرائض میں غفلت نہیں کرنی۔ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہی ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا نیکی کا حکم دینا ہے، جب بھی کسی کو بری بات کہتے یا برا فعل کرتے دیکھو اس کی اصلاح کرو، برائی کرو کو اس کو منع کرو۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو بھی تمہیں اذیت تکلیف پہنچے اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت لقمان کی یہ نصیحت قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہی باتیں ضرور بتلانی چاہیے کہ بیٹا اللہ کی توحید پہ ہمیشہ ہر حالت میں کاربند رہنا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کبھی بھی کسی حالت میں بھی نماز ترک نہیں کرنا، نماز کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے رخصت دی ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، مگر معافی نہیں۔ اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ان کو دعوت دینی ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور آپ کا طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرنے والے، حضرت حسن سے محبت کا عالم یہ ہے کہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین مسجد میں خطبہ کے دوران آتے ہیں، بچپنے کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اتر کے ان کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مگر جب تربیت کی بات آئی، یہی حضرت حسن ہیں بھی بچپنے میں گری پڑی ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے جناب حسن کے منہ سے انگلی ڈال کے کھجور نکالتے ہیں، زبان سے آواز لگاتے ہیں کخ کخ کہ بیٹا باہر نکالو۔ ساتھ مجلس میں موجود صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول رہنے دیں، بچہ ہے، کھجور ہے، اگر منہ میں ڈال لیے اب نکالو گے تو روئے گا، کیا ہوا، رہنے دیں۔ فرمایا کہ نہیں، میری آل پہ اللہ نے صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ حرام کیا ہے، حلال نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ کھجور صدقے کی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور نکال لیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر میں آئے ہوئے مہمان بچے سے بھی، کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو بچے ہیں اپنی خالہ میمونہ کے گھر مہمان گئے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ذرا لیٹ گھر پہنچے، دیکھا کہ یہ عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے سوئے ہوئے ہیں۔ بچے کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے کیا کہ اس بچے نے نماز پڑھ لی؟
مہمان آیا ہوا ہے، اب سو گیا ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول یہ نماز پڑھ کے سویا ہے۔ بچوں کی تربیت کی اہمیت پیغمبر کی نظر میں اس قدر ہے کہ یہی بچہ اپنے خالہ کے گھر مہمان سویا ہوا، رات کو آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھا؟ پیغمبر جو ہے وہ نوافل ادا کر رہی ہے، تہجد کی نماز ادا کر رہی ہے، ساتھ شامل ہو گیا۔ مگر بچپنے کی وجہ سے مسئلے کا علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک دو لوگ اگر دو آدمی جماعت کروائیں تو انداز کیا ہو یہ مسئلہ بتلانا تھا۔ اس بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو مسئلہ سمجھا دیا۔ امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑا ہونے کی بجائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کی اصلاح کا مرحلہ آیا، دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کے دائیں سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ جب دو آدمی جماعت کروائیں تو امام بائیں سائڈ پہ ہونا چاہیے اور مقتدی جو ہے وہ دائیں سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ دوران نماز آپ نے اس کی اصلاح فرما دی۔ تو آج ہمیں بھی یہ مسئلہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب دو جماعت کروانے والے ہوں اور بعض احباب سمجھتے ہیں کہ امام کو تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں، برابر قدم سے قدم ملا کے دونوں کھڑے ہوں گے، دائیں سائڈ پہ مقتدی ہوگا، بائیں سائڈ پہ امام ہوگا، دو آدمیوں کی جماعت کرانے کا مصنون طریقہ یہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی بچے نے غلطی کی آپ نے فوراً اصلاح فرمائی، بچپنے کا لحاظ نہ کیا، ورنہ وہ عادت پک جاتی، بعد میں اصلاح ناممکن ہو جاتی۔ آج ہمارے بچے بڑے ہو کر اگر نافرمانی کرتے ہیں تو ہم نے لاڑ پیار میں ان کی تربیت ہی نہیں کی ہوتی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بے پناہ شفقت کرنے والے، کھانے کے لیے دسترخوان پہ موجود عمر بن سلمہ چھوٹا بچہ، آتے ہی اس نے دائیں کی بجائے بایاں ہاتھ کھانے پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ماں سے بڑھ کر بچوں سے شفقت کرنے والے تھے، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ان کو کھانے کے آداب بتلاتے ہیں کہ یا غلام سم اللہ، کیا بچے کھانے کھانے کے آداب سن لے، جب بھی تو نے کوئی چیز کھانی ہے، اللہ کی کوئی نعمت کھانے سے پہلے سم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا جب بھی کوئی چیز کھانی ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانی ہے۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تیسرا ادب کھانے کا بتلایا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہے اپنی سائڈ سے، اپنے آگے سے کھانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچے کی کھانے کے ہاتھ پکڑ کے اصلاح فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، بڑوں کی طرح بچوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑی، بچے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، بچیاں خوشی کے موقع پر کہ امام الانبیاء اب ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس ہمارے مہمان، وہ اشعار پڑھ رہی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہی ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ ان بچیوں نے اشعار کہتے کہتے یہ شعر بھی کہہ دیا کہ آج ہمارے پاس آنے والا وہ ہے، آج وہ ہستی ہمارے پاس آئی ہے کہ جو کل کی خبر بھی جانتے ہیں کل کیا ہونا ہے۔ حالانکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ جب ان کا یہ جملہ یہ شعر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فوراً روکا کہ جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ درست تھا، وہ پڑھتی رہو، مگر یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ فوراً آپ نے اس بچی کی اصلاح کی جس نے کتاب و سنت کے خلاف بات کہی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ جب بھی کوئی بچہ غلطی کرتا، کسی کے بارے میں علم ہوتا، فوراً اس کی جو ہے وہ اصلاح فرما دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے اور آپ کا یہ حکم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ جب بھی کسی چھوٹے بچے کو کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے، فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تو حکماً فرمایا ہے، جس میں آج ہم سب سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیغمبر کی بات کو فالو نہیں کرتے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کہاں نہیں مانتا، اب ہم کہتے ہیں نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھتا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا تھا؟ ہر والد کو پیغمبر نے یہ حکم دیا تھا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر والد کو یہ حکماً فرمایا تھا کہ جب بچی 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دینا ہے، اسے کہنا ہے کہ نماز پڑھے۔ حکم میں صرف یہی نہیں کہ وہ زبان سے کہہ دیا بیٹا نماز پڑھ، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، یہ پرورش کا یہ لازمی حصہ ہے، یہ اولاد کا ان کے ذمہ حق ہے کہ ان کو نماز کا صرف حکم نہیں دینا، نماز کا طریقہ بھی بتلانا ہے، نماز سکھلانی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ، نماز پڑھنی کیسے ہے، اسے نماز پڑھنی بھی سکھلانی ہے۔ اور صرف نماز ہی نہیں سکھلانی، نماز میں جتنا قرآن اس نے پڑھنا ہے جو نماز کے لیے کافی ہے، قرات کے لیے کافی ہے، کم از کم قرآن کریم کا آخری پارہ، آدھا نہیں تو کم سے کم آدھے سے بھی کم، 1 پاؤ قرآن کا آخری حصہ تو ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو لازماً حفظ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا ہے، کم از کم اتنا قرآن، اتنی صورتیں ہر اس لڑکے لڑکی کو بلوغت سے پہلے یاد کروانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ جب وہ بالغ ہوں گے نماز پڑھیں گے تو نماز میں انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، اس کو اتنا قرآن یاد بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے کو تو ترغیب دلانی ہے، سکھلانی ہے، قرآن یاد کروانا ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اب بچہ جب بچی 10 سال کا ہو گیا، اب نماز میں سستی کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، مار پیٹ کر کے اسے نماز ضرور پڑھانی ہے۔ 7 سال کا بچہ بچی ہو تو ماں باپ کو حکم ہے ترغیب دلاؤ، سکھلاؤ، اتنا قرآن یاد کرواؤ۔ 10 سال کا نہیں پڑھتا اس پر سختی کرو، سختی سے پڑھاؤ۔ اور ساتھ ہی جب 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان، جسے آج معاشرہ میں نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ جب بچوں کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، الگ الگ سوئیں، 2 بھائی 2 بہنیں بھی اکٹھی نہ سوئیں۔ یہ حکم صرف لڑکے لڑکی کے لیے نہیں، 2 لڑکے بھی اکٹھے نہ سوئیں، 2 لڑکیاں بھی اکٹھی نہ سوئیں۔ 10 سال کے بچوں میں سونے میں بستر میں یہ تمیز بھی ضرور کرنی چاہیے۔
آج ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی احکام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ آئے روز کے واقعات ہو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کے بچے کو نماز کی عادت اور 10 سال کو بچی کو سختی کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے ہمیں پابند کیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بارے میں فرما دیا، فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہی تھا، اب اس کے ماں باپ کا عمل ان کی تربیت ہے، وہ اس کو کیا بناتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ کہ بچہ تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا تھا، اب ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ یا آج ہمارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے کو بد اخلاق بنا دیں، بے نماز بنا دیں، نمازی بنا دیں، اچھے اخلاق والا بنا دیں۔ بچہ تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے۔ اور آج جو بچوں کا اخلاق ہے، اس کی ایک مین وجہ ماں باپ کا اپنا اخلاق بھی ہے۔ یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، جنہوں نے باہر سے نہیں سیکھی، اسکول سے نہیں سیکھی، گھر میں جب گھر والے گالیاں نکالتے ہیں اس وقت ان کی ذہن میں جو الفاظ جو ہے وہ ضبط ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو، بڑے بہن بھائیوں کو یہ گالیاں دیتے سنتے ہیں تو یہ گالیاں ان کو یاد ہوتی ہیں، پھر یہ گالی دینا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ماں کی بدتمیزی، باپ کی بدتمیزی، بڑے بہن بھائیوں کی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں تو بدتمیز بنتے ہیں۔ آج حالانکہ شرعی لحاظ سے ان بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے، مگر جب ہم تربیت کا حق ادا نہیں کرتے، یہی بچے جو سکول میں 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں کوئی شرارت نہیں کرتے، ایک ہی عمر کے 40-50 بچے ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شرارتیں نہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں کہ چند ایک ہوتے ہیں، پوری جو ہے وہ مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اسکول میں کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے ٹیچر نے ان کو پابند کیا، مسجد میں لانے سے پہلے ہم نے نہیں بتلایا مسجد کے آداب، ان کو ہم نے نہیں بتلایا کہ کس کے گھر جا رہے ہیں۔ یہی بچے جب ہم ان کو دوست کے گھر لے کے جاتے ہیں شرارت نہیں کرتے، جب کہیں سے مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں بچے شرارت نہیں کرتے، کیوں؟ ہم ان کو پابند کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں رہا ہے، کوئی شرارت نہیں، ہم وہاں جا رہی ہیں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کھانے پہ ٹوٹ کے نہیں پڑنا، کسی کا جو ہے وہ پودے سے پھول نہیں توڑنا، ساری ان کی جو ہے وہ ذہن سازی کر کے کسی کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ مگر جب انہی بچوں کا مسجد میں لاتے ہیں بتلانا بھول جاتے ہیں کہ بیٹا اب دوست کے گھر نہیں، تمہیں پیدا کرنے والے اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ دوست ناراض ہو جاتا کوئی بات نہیں، تیری حرکتوں سے شرارتوں سے رشتہ دار ناراض ہو جاتے کوئی بات نہیں، بیٹا اب ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تیری کسی بات سے ناراض ہو گیا تو تجھے کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے پاس ہونا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، کوئی شرارت نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنا ہے، بڑے عمدہ طریقے سے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، پھر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، جو مانگنا ہوگا اللہ سے مانگ لینا، اللہ تمہیں دے دیں گے۔ ایسی ذہن سازی کر کے مسجد میں لاتے تجھے بچے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ بیٹا تیرے دادا بیمار، دادی بیمار، بھائی بیمار، فلاں بیمار، اب میں تجھے اللہ کے گھر میں لے کے جا رہا ہوں، بیماروں کو شفا دینے والا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، اور پھر جب اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے لیے شفا مانگنا، اللہ تیری دعا قبول کر کے ہمارے اس رشتہ دار کو شفا دے دے گا۔
ایسی تربیت کر کے ان بچوں کو لاتے تجھے مسجد میں کوئی بھی بچوں سے جو ہے وہ تنگ نہ ہوتا، ان کو منع نہ کرتا۔ یہی بچے جب اسکول میں جاتے ہیں یہ کام نہیں کرتے، مسجد میں ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ بچوں کو بچپنے ہی سے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، ان کی غلط حرکت پہ، غلط کام پہ فوراً جو ہے وہ احتساب کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹی بچی، آج ہم اپنی بچیوں کا غیر شرعی یہودیوں عیسائیوں والا لباس، ان جیسی وضاقتہ، ایک بچی چھوٹی جس نے پازیب پہنا ہوا ہے اس سے آواز آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل نہیں ہونے دی کہ پہلے اسے اتارو پھر گھر میں داخل ہونا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے پاس بچے چھوٹے کے ساتھ آئے، اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آئے، کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر کے اس نے ریشم کی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کو چاک کر دیتی ہیں، پھاڑ دیتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو ریشم حرام ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بچے کے ریشمی قمیض دیکھتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا آیا دیکھا ریشم کی قمیض پہنی ہوئی، پھاڑ دی، ماں کے پاس بھیجا کہ ماں کو کہو دوسری قمیض پہنا دی۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، بچپنے کا لحاظ نہیں کیا، ابھی سے ان کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کی ہے۔ یہ آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے جو حالات ہیں، جس طرح جو ہے وہ خواتین کی عزت تار تار کی جاتی ہے، مگر دوسری جانب ہم اپنی بچیوں کا لباس بھی تو دیکھیں کہ ہم بچپنے میں ان کو ایسا لباس پہناتے ہیں کہ جن کے بازو تک نہیں ہوتے، اس قدر لباس کی ہم ان کو عادت ڈال لیتے ہیں، جب یہ جوان ہو جائیں گی تو کیا پورا لباس پہنیں گی؟ ابھی سے ان کو پردے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے گھر بھی ایک چھوٹی بچی باریک لباس پہنے ہوئے آئی، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو زوجہ سے فرمایا اسے بتلا دے کہ بچیوں کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اصلاح فرما دیتے، صحابہ صحابیات بھی اصلاح فرما دیتے۔ تو آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار بنیں، بڑے ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، بچپنے کا لحاظ نہ کریں، بچپن ہی سے کتاب و سنت کے مطابق ان کی تربیت کریں، ان کو اسلام فالو کرنے کے لیے ان پہ سختی کریں، نماز کی عادت ڈالیں، ان کا اخلاق اچھا بنائیں۔ اگر چھوٹے بچے کا اخلاق اچھا ہوگا تو بڑا بھی ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم سے بات کرے گا۔ اگر بچپنے میں ہم نے کہا کہ ابھی تو بچہ ہے، اس کا اخلاق بگاڑ دیا تو بڑھاپے میں اس کی بد زبانی سے ہمیں ہی تنگ ہونا پڑے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ بچپن ہی میں آپ نے بچوں کی اصلاح فرما کے ہمیں بتلا دیا کہ جب بچے سے کوئی ایسی بات ہو فوراً اس کو ڈانٹیں، فوراً اس کی اصلاح کریں۔ گھر میں اگر بچے کی بچپن میں آپ اصلاح کر دیں گے، تربیت کر دیں گے تو اس کا اخلاق بھی درست رہے گا، وہ نافرمان بھی نہیں ہوگا، وہ گالی گلوچ بھی نہیں کرے گا، بڑھاپے میں اذیت کی بجائے تمہارا سہارا بنے گا۔ تو اس انداز میں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ضرور اپنانا چاہیے، اور بالخصوص پردے کا آج جو پردے کی خواتین کو ضرورت ہے، آپ احباب جانتے ہیں ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اس میں ویڈیو تصویر بنانی آسان ہے۔ تو آج کوئی بھی ماں بہن گھر سے نکلتی ہے، اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے کیمروں سے، کیمرے کی آنکھ سے محفوظ نہیں ہے۔ جس دکان میں جائے گی، جس بازار میں جائے گی، سیکیورٹی کے نام پہ کیمرے موجود ہیں، ہر انسان کے پاس کیمرے والا موبائل موجود ہے، اس کے علم میں بھی نہیں ہوگا، اس کی تصاویر بھی بن سکتی ہیں، ویڈیو بھی بن سکتی ہے، عزت کے وہ حرف آ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے پردہ فرض تھا، فرض آج بھی ہے، مگر اب اس کی اہمیت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرمائے، جو کتاب و سنت نے
ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے پردے کے جو احکام دیے ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری عزت محفوظ رکھے گا، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، مطیع اور فرما بردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔